آپ کے در کے ہم بھکاری ہیں، اے اللہ آپ سے مانگتے ہیں اپنے کرم سے پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، امت کے بچے بچے کو ہدایت نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ہدایت نصیب فرما، وہ بھی آپ کے بندے ہیں اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اے اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، ان کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا لیجیے، اے اللہ جو بغیر کرنے کے دنیا سے چلا گیا آپ کا فیصلہ ہے وہ جہنم سے کبھی نکل نہیں سکتا، اے اللہ ان پر بھی رحم فرما، ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، ان کو کلمہ پڑھنے والا، ایمان لا کر اعمال کرنے والا اور دین کی محنت کرنے والا بنا دیجیے۔ آپ کے ارادے کی دیر ہے، ساری انسانیت کی قلوب آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہے پھیر دے، یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب، پوری انسانیت کی قلوب کو اپنی طرف پھیر دیجیے، اے اللہ اپنا بنا لیجیے پوری انسانیت کی قلوب کو، خاص طور سے مسلمانوں کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دیجیے، اے اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما، پورے دین کو پورے عالم میں زندہ فرما، ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، دعوت والی محنت کو اے اللہ پورے عالم میں زندہ فرما، اس کے اصول آداب کے ساتھ صحیح نہج پر پورے عالم میں زندہ فرما، ہمارے اس اجتماع کو انتہائی قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو انتہائی قبول فرما، جنہوں نے بات کی اور سب سننے والوں کو بات کرنے والوں کو اے اللہ سب کو قبول فرما، جو اس میں آئے ہیں اور جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے اے اللہ سب کو ہی قبول فرما، سب کو ہی قبول فرما، دنیا آخرت کی راحتوں سے، دنیا آخرت کی پریشانیوں سے اللہ کو محفوظ فرما اور دنیا آخرت کی راحتیں نصیب فرما، اور یا اللہ جتنی جماعتیں آپ کے راستے اب نکل رہی ہیں، پہلے نکل چکی ہیں، اندرون ملک یا بیرون ملک جانے والی جماعتیں، ان کی رکاوٹوں کو اے اللہ عافیت کے ساتھ جلد از جلد دور فرما کر اپنے مقام تشکیل پہنچنے کی اور دین کی محنت کرنے کی اور مسلمانوں کے سر محنت کرنے والوں کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو، محنت کرنے والوں کو آپس میں جوڑ محبت اتفاق نصیب فرما، اور اے اللہ ان کی تمام ضروریات کا، انفرادی اجتماعی مدرسے کی ضروریات کا اے اللہ غیب سے تکفل فرما، ان کی تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرما، کسی مخلوق کے ایک پیسے کا ہی محتاج نہ بنا، کسی مخلوق کے ایک پیسے کا ہی محتاج نہ بنا، اپنے غیب کے خزانوں سے من حیث لا نحتسب، اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما، یا اللہ اپنا ذکر کرنے والا ہم سب کو بنا، اے اللہ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے والا بنا، اے اللہ آج تو ایسی مردنی کیفیت چھا گئی ہے، ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، سیاست کی باتیں کرتے ہیں، اس میں مزہ آتا ہے اور آپ کا پاک نام لینے میں لذت نہیں آتی، آپ اپنے پاک نام کی لذت سے آشنا فرما، ہمارے دلوں کو ہر وقت اپنے ذکر سے آباد فرما، ہماری زبانوں کو ہر وقت اپنے ذکر سے تر و تازہ فرما، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر موقع کی اور ہر وقت کی مصنون اعمال اور مصنون دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کو اے اللہ جوڑ نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، آپس کے اختلافات سے محفوظ فرما، اے اللہ مسلمانوں پر پریشانیوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا، مصیبتوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹ چکے، اجتماعی پریشانیاں، انفرادی پریشانیاں، اے اللہ اپنے کرم سے سب مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، بہت سے بھائیوں نے زبانی کہا، بہت سے بھائیوں نے پرچے لکھ کے بھیجے، اے اللہ ان کے بیماروں کو صحت نصیب فرما، ان کے اور ہمارے سب بیماروں کو اللہ پوری صحت نصیب فرما، جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادا ہونے کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ حلال پاکیزہ برکت والی روزی نصیب فرما، روزی کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما، اور یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جو اپنے بچوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کو جوڑ والے نیک رشتے ملا دیجیے، جوڑ والے نیک رشتے ملا دیجیے، جن میں ابھی ناچاقی ہو گئی ہے اے اللہ ان کی ناچاقیوں کو دور فرما کر آپس میں دلوں کو ملا دیجیے، آپس میں میاں بیوی کے دلوں کو ملا دیجیے، آپس میں جوڑ نصیب فرما دیجیے، اور پورے دین پر چلنے کی اور دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما،
جن کی اولاد ہے بگڑ گئی ہے، اے اللہ ان کی بگڑی اولاد کو سدھار دیجیے، اے اللہ ان کی بگڑی اولاد کو سدھار دیجیے، ان کو نیک صالح بنا دیجیے، اے اللہ بگڑوں کو سدھارنے والے بھی آپ ہی ہیں، اولاد عطا فرمانے والے بھی آپ ہیں، اور بگڑی اولاد کو سدھارنے والے بھی آپ ہیں، اے اللہ ان کی بگڑی اولاد کو سدھار دیجیے۔ اے اللہ جتنی ہماری ضرورتیں ہیں، جتنے بھائیوں نے اپنی ضرورتوں کے لیے پرچے لکھے، زبانی کہا، ان کی تمام ضرورتوں کو، دنیا کی بھی آخرت کی بھی تمام ضرورتوں کو پورا فرما، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ آپ نے کرم نہ فرمایا، آپ نے رحم نہ فرمایا، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے بچا لیجیے۔ اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما، اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ امت کو غیروں کے حوالے نہ فرما، دشمنوں کے حوالے نہ فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آپ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے؟ آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے مولا آقا ہیں۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ یا اللہ اب تو امت کو ہدایت نصیب فرما دیجیے، جتنی ٹوٹی پھوٹی محنت ہو گئی ہے اے اللہ اس کو قبول فرما کر امت کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیجیے، اے اللہ امت کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیجیے، گمراہی کی ضلالت کے دروازوں کو بند فرما دیجیے۔ اے اللہ گمراہی اور ضلالت کے دروازوں کو بند فرما دیجیے اور امت کو ہدایت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اتنا مجمع آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، یہ لاکھوں کا مجمع، یہ لاکھوں کا مجمع آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے آپ سے مانگ رہا ہے۔ اے اللہ آپ کے حبیب آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کرتے مجھے حیات۔ اے اللہ آپ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، آپ کی طرف سے نقل فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کرتے ہوئے حیات۔ اے اللہ ان سب مسلمانوں کی یہ سب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کو پورے دین میں چلنے والا بنا، آپس کی دشمنیوں کو ختم فرما، آپس کی دشمنیوں کو ختم فرما، آپس کے اختلافات کو ختم فرما، ایک اور نیک بنا دیجیے، کلمہ حق پر سب کو مجتمع فرما دیجیے۔ اے اللہ کلمہ حق پر سب کو مجتمع فرما دیجیے، اپنے مقبول بندوں میں، اپنے سچے بندوں میں شامل فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنے مقبول بندوں میں اور سچے بندوں میں شامل فرما۔ امت کو اعمال میں کامیابی نظر آنے لگے، امت کو امت اعمال میں کامیابی یقین کرنے لگے، اس کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو بدل دیجیے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجیے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجیے، اپنے ہر غیر کا یقین ہمارے دلوں سے نکال دیجیے، اپنی ذات عالی کا یقین ہمیں نصیب فرما دیجیے، اپنی ذات عالی کامل یقین ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، آپ سے ہی مانگتے ہیں، آپ سے ہی سوال کرتے ہیں، اے اللہ پوری امت کی ہدایت کی آپ سے بھیک مانگتے ہیں، آپ کے در کے ہم بھکاری ہیں، اے اللہ آپ سے مانگتے ہیں اپنے کرم سے پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، امت کے بچے کو ہدایت نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ہدایت نصیب فرما، وہ بھی آپ کے بندے ہیں اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اے اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، ان کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا لیجیے۔ اے اللہ جو بغیر کرنے کے دنیا سے چلا گیا، آپ کا فیصلہ ہے وہ جہنم سے کبھی نکل نہیں سکتا۔ اے اللہ ان پر بھی رحم فرما، ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، ان کو کلمہ پڑھنے والا، ایمان لا کر اعمال کرنے والا اور دین کی محنت کرنے والا بنا دیجیے۔ آپ کے ارادے کی دیر ہے، ساری انسانیت کی قلوب آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہے پھیر دے۔ یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب، پوری انسانیت کے قلوب کو اپنی طرف پھیر دیجیے۔ اے اللہ اپنا بنا لیجیے پوری انسانیت کے قلوب کو، خاص طور سے مسلمانوں کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دیجیے۔ اے اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما، ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما، پورے دین کو پورے عالم میں زندہ فرما، ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔
دعوت والی محنت کو اے اللہ پورے عالم میں زندہ فرما، اس کے اصول آداب کے ساتھ صحیح نہج پر پورے عالم میں زندہ فرما، ہمارے اس اجتماع کو انتہائی قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو انتہائی قبول فرما، جنہوں نے بات کی اور سب سننے والوں کو، بات کرنے والوں کو اے اللہ سب کو قبول فرما، جو اس میں آئے ہیں اور جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے اے اللہ سب کو ہی قبول فرما، سب کو ہی قبول فرما، دنیا آخرت کی راحتوں سے، دنیا آخرت کی پریشانیوں سے اللہ کو محفوظ فرما اور دنیا آخرت کی راحتیں نصیب فرما۔ اور یا اللہ جتنی جماعتیں آپ کے راستے اب نکل رہی ہیں، پہلے نکل چکی ہیں، اندرون ملک یا بیرون ملک جانے والی جماعتیں، ان کی رکاوٹوں کو اے اللہ عافیت کے ساتھ جلد از جلد دور فرما کر اپنے مقام تشکیل میں پہنچنے کی اور دین کی محنت کرنے کی اور مسلمانوں میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان سب جماعتوں کی حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، ہر طرف سے پوری حفاظت فرما، ہر طرف سے پوری حفاظت فرما۔ ہمارے ملک کی جماعتیں ہوں، دنیا بھر کے ممالک سے نکلنے والی جماعتیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما، ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اس میں محنت کرنے والے، اس میں کوشش کرنے والے اور اس میں خدمت کرنے والے اے اللہ سب کو ہی قبول فرما، سب کو ہی قبول فرما، ان کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے بیماروں کو صحت نصیب فرما، اے اللہ جو اس اجتماع میں آئے ہیں سب کو ہی قبول فرما، کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ سب کام کرنے والوں میں سے، تبلیغی کام کرنے والوں میں سے کسی کو ہی محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو ہی محروم نہ فرما، اور سب کو اپنی محبت نصیب فرما اور سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، مسلمان جہاں کہیں آباد ہے، پہاڑوں میں، جزیروں میں، صحراؤں میں، جنگلات میں، ہموار زمینوں میں اے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما، اے حفیظ حفاظت فرما، اے حفیظ حفاظت فرما، آپ حفاظت فرمائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کی حفاظت کافی ہے، آپ حفاظت نہ فرمائیں تو کوئی ان کو بچا نہیں سکتا، اے اللہ امت کے بچے کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کے بچے کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی، اے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی، ان کے کاروبار کی، ان کے بال بچوں کی، اے اللہ غزے کے مسلمانوں کی ہر چیز کی پوری حفاظت فرما، مسلمانوں کی ہر چیز کی پوری حفاظت فرما، اے حفیظ حفاظت فرما، آپ کے علاوہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے کرم سے ساری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ دعوت والی محنت کو ساری امت میں زندہ فرما، پوری دنیا میں عام فرما، ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما، اے اللہ ساری زندگی مقصد بنا کر اس کام کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، جن بھائیوں نے عزم کیا، ہاتھ اٹھا کے اشارے کیے، ان سب کے عزم کو قبول فرما اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان کو دعوت والی محنت کے لیے قبول فرما، ہر مسلمان کو داعی بنا، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آپ نے قبول فرمایا، اے اللہ ہم کو ان سے بہت زیادہ محتاج ہیں، ہم بہت زیادہ کمزور ہیں، ہم کمزور و ضعفاء سے بھی کام لے لیجیے اور ہم کمزور و ضعفاء کو بھی قبول فرما لیجیے، اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے، ہمارے بچوں کو قبول فرما، ہماری مستورات کو قبول فرما، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما، اے اللہ تبارک محنت کے لیے سارے مسلمانوں کو قبول فرما، اے اللہ جو مانگا بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے اپنے کرم سے نصیب فرما، جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، اے اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما اور سب کو اپنے مقبول بندوں میں اور سچے بندوں میں شامل فرما، سب کو داعی بنا، پوری زندگی مبارک محنت کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر كل ما استعاذك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے اللہ یہ سب بھائی جو آئے ہیں یہاں مسجد میں اور سارے پنڈال میں اور آس پاس یہ پہاڑیوں پر جگہ جگہ سارے ہمارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سب کو قبول فرما، کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ سب کو قبول فرما، سب کو صحت و عافیت نصیب فرما اور سب کو دین پر چلنے والا بنا اور دین کی محنت کرنے والا بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله واصحابه وامته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔